أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اللہ رب العزت اپنے ان احسانات کو شمار فرما رہا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر لباس کی شکل میں کیے ہیں۔ لباس اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت اور اس کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ شیطان نے جنت میں ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا کا لباس اتروا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو پھر جنت کے اندر جو تمہیں سہولیات میسر ہیں جن میں سے ایک لباس ہے تو یہ تم سے چھن جائے گا۔ تو شیطان نے ان کو بہکایا، پھسلایا، اور اس کے بعد وہ اپنے اس مشن میں ان کا لباس اتروانے کے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو زمین پہ اتار دیا۔ زمین پہ اتارنے کے بعد بھی اللہ رب العزت آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ لباس تمہیں جنت میں بھی عطا کیا تھا، اور اب اس زمین پر بھی اللہ رب العزت نے تمہیں لباس عطا کیا ہے۔ ایک تو یہ اس کا احسان ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اس لباس کے کئی ایک مقاصد کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں، جن میں سے دو مقاصد کا یہاں تذکرہ کیا۔ ایک مقصد تو اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ان آیات میں، آیات زیر تفسیر میں، کہ یہ لباس تمہاری ستر پوشی کا کام کرتا ہے۔ تمہارے پارٹس، تمہارے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں
ان کو چھپاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ یہ تمہاری شخصیت، تمہاری پرسنالٹی، تمہارے جسم باڈی کی زیب و زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ تم رنگا رنگ کے اور انواع و اقسام کے لباس پہنتے ہو، اور یہ اس کا احسان ہی ہے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا، بارش نازل فرمائی، اور اس بارش کے ذریعے سے اس نے زمین کے اندر سے روئی کو اگایا، کاٹن کو، کپاس کو، اور ریشم کو اگایا۔ ریشم اگرچہ مردوں کے لیے خالص ریشم پہننا حرام ہے، بعض صورتوں میں مرد کے لیے کوئی خارش وغیرہ، کوئی اس طرح کی بیماری ہو، اس کے لیے مرد پہن سکتا ہے۔ خالص ریشم مرد کو عام حالات میں پہننا منع ہے، لیکن عورتیں تو پہن سکتی ہیں، بیمار مرد تو پہن سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے آسمان سے بارش نازل فرما کے زمین سے کپاس اگائی، زمین سے ریشم اگائی، اور اسی طرح داغے کی دیگر صورتیں اللہ پاک نے اس زمین سے پیدا فرمائی۔ تو پہلا مقصد اس کا ستر پوشی، اور دوسرا مقصد تمہاری زیب و زینت، تمہاری ایڈورنمنٹ۔ اور اللہ رب العزت نے اس لباس کا قرآن مجید کے اندر اور بھی کئی مقامات پہ تذکرہ کیا ہے، جیسے سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے اس لباس کے متعلق فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا کیا، تمہیں ایسا لباس عطا کیا جو تمہیں گرمی سے، موسمی اثرات سے محفوظ فرماتا ہے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اس نے تمہیں ایسا لباس عطا کیا ہے جو تمہیں جنگ میں بھی بچاتا ہے، یعنی چوٹ وغیرہ سے، زخمی ہونے سے بچاتا ہے، جس طرح زریں وغیرہ پہنتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں لباس کو اپنی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا، اور اللہ رب العزت نے اس لباس کے کچھ مقاصد کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ یہ شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی کوشش تو یہ ہوگی کہ اللہ کی اس نعمت کو تم سے چھین لے، تم سے جیسے جنت میں اس نے اتروایا تھا ایسے ہی اس کی کوشش ہوگی کہ یہ دنیا کے اندر بھی تم سے اس لباس کی نعمت کو اتروا دے، اور جس طرح وہاں اس نے تمہاری شرمگاہوں کو، ستر والی جگہوں کو ننگا کروایا تھا، ایسے ہی یہ اس دنیا کے اندر بھی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اس کی سازشوں سے، اس کی شرارتوں سے اور اس کے وسوسوں سے اچھی طرح محتاط اور چوکنا رہنا۔ اور بدقسمتی سے آج شیطان ابلیس اس مشن میں کامیاب ہو چکا، اس نے اپنے رضاکار ایجنٹوں کے ذریعے سے ہمارے چلیں کافر تو کافر تھے، وہ تو اللہ کے منکر ہیں، لیکن جو ایمان والے تھے، مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کا لباس بھی اتروا دیا۔ مردوں کے لباس دیکھ لیں کس قدر وہ ستر پوشی کا کام کرنے والے ہیں، اور کس قدر وہ انسان کے اعضاء کو ننگا کرنے والے، اور اسی طرح عورتیں تو اللہ کی پناہ، عورتیں تو شیطان کا بطور خاص ہدف ہیں۔ عورتوں کا لباس شارٹ کر دیے، ٹائٹ کر دیے، باریک کر دیے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے
صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ بڑے زیادہ فاصلے سے بھی آئے گی، اتنے فاصلے سے بھی آ رہی ہوگی، لیکن فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، ان میں سے ایک چیز جو بطور خاص آپ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور فرمایا کہ وہ ممیلات، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اٹریکٹ کرنے والی ایسا لباس پہنے گی کہ ہر مرد رک رک کے اس کو دیکھے، اور پھر بعد میں کہتی ہیں کہ جی مرد جو ہیں وہ ڈیلے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی، اور پھر اس کے بعد فرمایا آخر میں لا یجدن ریح الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو جو بڑی دور سے محسوس کی جا سکتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور یہ اسی لباس کے اندر شیطان کی پیروی کرنے سے ہی سارے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جتنے فتنے ہیں مردوں اور عورتوں کے، بے حیائی کے، بدکاری کے، زناکاری کے، تو ان کے پیچھے لباس ہے جہاں سے کام شروع ہوتا ہے۔ جب عورت اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے مردوں کے سامنے جاتی ہے سج دج کے، تو پھر مردوں کے لیے وہ ایک فتنے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے دوسری آیت کریمہ میں اولاد آدم کو شیطان کے ان فتنوں سے بچنے کی تلقین فرمائی کہ دیکھو میں نے تمہارے ماں باپ کو بھی جنت میں سمجھایا تھا، اور اب اس زمین پہ اترنے کے بعد میں تمہیں بھی اس بات سے وارن کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ اس شیطان کے بہکانے سے، فتنے سے، اور بطور خاص لباس کے متعلق اس سے تم بچ کے رہو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، جیسے بنی اسرائیل، بنی کا مطلب بیٹے یا اولاد، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی اے انسانوں، قد یقیناً، یا بے شک، انزلنا ہم نے اتارا ہے، علیکم تم پر، علی جمعکم تم پر، لباسن لباس، یا لباسن نکرہ ہے، ترجمہ کر سکتے ہیں ایسا لباس، یواری جو چھپاتا ہے، کنسیلز، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرم گاہوں کو، تمہارے پرائیویٹ پارٹس کو۔ یہ سوآتن، سوآتن کی جمع ہے سوآت، اور مطلب اس کا پہلے بیان کیا جا چکا گزشتہ آیات میں، سوآتکم تمہاری شرم گاہوں کو، وریشا اور زیب و زینت کا باعث، دو مقاصد بھی بیان ہو گئے، اور اللہ پاک کا احسان بھی بیان ہو گیا۔ قد انزلنا ہم نے اتارا ہے، اب اتارا ہے کا مطلب یہی ہے کہ آسمان سے بارش نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے پھر زمین سے یہ سارا کچھ اگا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں انزلنا بمعنی خلق، اس نے پیدا کیا، یا خلقنا ہم نے پیدا کیا، جیسے سورۃ الحدید میں آتا نا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا۔ اب لوہا آسمان سے کو بارش کی شکل میں نازل تو نہیں ہوتا، تو مراد یہی ہے کہ کیونکہ اوپر سے اللہ کے حکم سے یہ سارا کچھ پیدا ہوا زمین میں، اس لیے انزلنا کا لفظ بول دیا جاتا ہے، یعنی ہم نے پیدا کیا لوہا۔
تو اسی طرح یہاں بھی قد انزلنا کا لفظ استعمال ہوا لباس اتارنے کے لیے، اور پھر دو مقاصد بیان ہوئے، یواری سوآتکم وریشا، اور تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زیب و زینت کا بھی باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس وقت صحابہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر کا معنی تو ہوتا ہے نا بڑا بننا، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا، بڑا سمجھنا اپنے آپ کو، دوسروں کو کم تر حقیر سمجھنا۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی شخص اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، تو پھر یہ تو تکبر ہی ہو گیا، یہ بھی تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر کوئی ایسے جذبات نہیں ہیں لباس پہن کے کہ وہ دوسروں کو کم تر اور حقیر سمجھے، جن کے پاس اس طرح کا لباس نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے یہ لباس جو ہے اس کو پردے کا ذریعہ بنانے کے ساتھ ساتھ اگر زیب و زینت کا ذریعہ بھی سمجھا جائے اور بنایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ پاک کو بلکہ یہ چیز پسند ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا لباس اور پرہیزگاری کا لباس، ذَلِكَ، یہ خیرٌ، بہتر ہے، اور تقویٰ کا لباس یہ بہتر ہے۔ اس سے بعض صوفی قسم کے لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کو بوری ٹاٹ کھدر شدر اس طرح کی چیزیں بس پہنے، اچھا لباس نہ پہنے۔ یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اگر یہ تقویٰ ہوتا تو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والی شخصیت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت سے مقامات پہ زندگی میں خوبصورت لباس زیب تن کیا، بڑا بڑا خوبصورت لباس آپ نے زیب تن کیا ہے۔ آپ کے صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، تو یہ اس کا مطلب اگر ہوتا تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ساری زندگی اس طرح کا قیمتی، مہنگا، خوبصورت، اچھا لباس زیب تن نہ کرتے۔ آپ کے لیے تو باقاعدہ کئی ایسے لباس بنائے گئے تھے جو آپ جمعہ کے دن پہنتے تھے، جو آپ کسی خاص وفد کے آنے پر، خاص موقعوں پہ پہنتے تھے۔ تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے منافی کام نہیں ہے، جیسا کہ آگے چند آیات کے بعد اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ قل، کہہ دیجئے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تو کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زیب و زینت؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور کھانے پینے کی چیزیں۔ کس نے حرام کی؟ یہ زیب و زینت کی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ کون ہے جو حرام کرے؟ تو یہ اس کا مطلب نہیں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک تو ظاہری اعتبار سے جو لباس ہے، جو اللہ کی نعمت ہے، اس لباس کے اندر اللہ پاک کی مقرر کردہ حدود و قیود، رولز ریگولیشنز کو فالو کیا جائے، یہ لباس تقویٰ کا لباس ہوگا۔ ایک آدمی مرد ہے، وہ لباس پہنتے وقت سوچتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لباس کو پہننے کی اجازت دی ہے اور کس لباس کے پہننے سے منع کر دیا ہے، میں ایسا لباس نہیں پہنوں گا۔
اگرچہ وہ لوگوں کو کتنا ہی خوبصورت لگتا ہو۔ مثلا ریشم، خالص ریشمی لباس اب کسی مرد کو بڑا خوبصورت لگتا ہو، لیکن یہ لباس تقویٰ کا لباس نہیں ہے، یہ تقویٰ کے منافی لباس ہے۔ اسی طرح زعفرانی رنگ کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح لباس کی حدودوں کو یوں مقرر کر دی کہ اس کو زیادہ لٹکایا نہ جائے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے مرد کے لیے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق لباس کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ آگ میں ہے، آگ میں، اتنا حصہ یعنی آگ میں جلایا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن نہ معاف فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے گا۔ ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اور سنن نبی داؤد کی حدیث کے اندر آپ نے وضاحت فرما دی کہ یہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہی بذات خود تکبر ہے، آپ نے اس کو تکبر قرار دے دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی تکبر سے لٹکائیں تو حرام ہے، ویسے لٹکائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کے لباس کے متعلق بھی تو آتا ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عزرۃ المؤمن الی نصف الساقین، مومن کا لباس نصف پنڈلی تک ہے، اور آگے مزید آپ نے اس میں خود ہی نرمی فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ نیچے کرے تو ٹخنے تک، تو اس کا مطلب ہے نصف پنڈلی سے لے کے ٹخنے تک، اس کے درمیان مومن کا لباس ہوتا، اس سے نیچے مومن کا لباس نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو حکم ہی یہ ہے کہ ٹخنے سے لباس اوپر ہی رکھے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام سارے اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اب اگر کوئی مرد لباس بڑا خوبصورت بنواتا ہے، لیکن اس لباس کو وہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، تو یہ لباس تقویٰ کا لباس نہیں ہے، یہ تو گناہ گاری کا لباس ہے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنے کا لباس ہوا نا، تقویٰ پرہیزگاری کا لباس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عورت کو باریک لباس پہننے سے منع کیا، تانگ لباس پہننے سے منع کیا۔ اب اگر کوئی عورت باریک لباس پہنے، اعضاء کو نمایاں کرنے والا لباس پہنے، ٹائٹس پہنے، تو ایسی عورت کا لباس تقویٰ کا لباس نہیں ہے۔ تقویٰ کا لباس وہ ہے جو شریعت کی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوایا جائے اور پہنا جائے۔ عورت کو لباس ٹخنے سے اونچا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت ٹخنے سے اوپر لباس رکھتی ہے تو اس کا لباس بھی تقویٰ کا لباس نہیں ہے۔ مرد ٹخنے سے نیچے لباس لٹکاتا ہے، اس کا لباس بھی تقویٰ کا لباس نہیں ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہوا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور دوسرا معنی یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ معنوی طور پہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری انسان ظاہری زیب و زینت کے اوپر تو بڑی توجہ دے، خوبصورت لباس پہنتا رہے، میک اپ کرتا رہے، شیشوں کے آگے کھڑا ہوتا رہے کہ میں لوگوں کو خوبصورت نظر آؤں۔ تو اللہ پاک نے ساتھ ہی توجہ دلا دی، ظاہری لباس کے فوراً بعد یہ توجہ دلا دی کہ ایک تو ظاہری لباس ہے نا جس سے تم لوگوں کو خوبصورت نظر آتے ہو، ایک اور بھی لباس ہے جو معنوی لباس ہے، اور وہ لباس ہے، وہ ظاہری لباس تو نہیں ہے، وہ معنوی لباس ہے، اور وہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا تقویٰ کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، خوف خدا کتنا ہے، تمہارے اندر نیک اعمال کرنے کی تڑپ اور لگن کتنی ہے، اور تمہارا ایمان اور عقیدہ کیسا ہے۔
تو یہ نیک اعمال یہ بھی ایک قسم کا لباس ہی ہے جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تقوی کا لباس ہے نا، تقوی و پرہیزگاری والا لباس، اس کی طرف بھی توجہ دو، کیونکہ وہ لباس اس ظاہری لباس سے بھی زیادہ ضروری اور اہم ہے، اور وہ لباس ہی اصل لباس ہے، اور وہ لباس ہی بہترین لباس ہے۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ لباس جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت حاصل کریں۔ اب لباس کے متعلق، تقوی کے متعلق نصیحت حاصل کرنے کی اللہ پاک نے ترغیب دی ہے۔ اب یہ قسمت والے ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتنن، کہیں فتنے میں نہ ڈال دے، یا ہرگز فتنے میں نہ ڈالے کم تمہیں، کیونکہ یفتنن کے آخر میں ایک نون ہے جو تاکید کے لیے ہے، تو اب یہ تاکید لا میں چلی جائے گی۔ لا یفتنن، ہرگز فتنے میں نہ ڈالے کم تمہیں، الشیطان، شیطان، کما، جیسے، اخرجا، اس نے نکال دیا یا نکلوا دیا، آبا ویکم، ابو ہوتا ہے نا باپ، تو آبا وینی تثنیہ تھا، دو کا معنی، لیکن نون آگے سے گر گیا اور یا باقی رہ گئی واو کے بعد، آبا وی، ابو کے بعد جو یا ہے یہ دو کا معنی پیدا کر رہی ہے۔ ابو کا معنی ہوتا ہے نا جننے والا، تو ابا وئی کا معنی دو جننے والے، مراد ہے ماں اور باپ۔ کما اخرجا، جیسے اس نے نکالا، خارجا وہ نکلا، اور اخرجا اس نے نکالا یا نکلوایا، ابا وئی، ماں باپ کو، کم تمہارے، من الجنت، جنت سے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا نا بے لباس کر کے، کہیں ایسے نہ ہو کہ دنیا کے اندر تم بھی بے لباسی کی زندگی گزارتے رہو، بے شرمی اور بے حیائی والا لباس پہن کے فحاشی اور عریانی پھیلاتے رہو، اور تمہیں بھی وہ جنت میں پہنچنے سے رکوا دے۔ اللہم لا تجعلنا۔ ینزع، وہ اتارتا تھا، کھینچ کے کسی چیز کو اتار دینا، ینزع، وہ اتارتا تھا، عنہما، ان دونوں سے، لباسا، لباس، ہما، ان دونوں کا، لی، تاکہ، یوریا، وہ دکھائے، ہما، ان دونوں کو، سوآتی، شرم گاہیں، ہما، ان دونوں کی، تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرم گاہیں دکھائے، ننگا کر دے۔ انہو یرا، بے شک وہ دیکھتا ہے کم تمہیں، ہوا، وہ خود بھی، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، اس کا گروپ، اس کا لشکر، وہ تمہیں دیکھتا ہے، یعنی جنات، شیاطین، کیونکہ شیطان جنوں میں سے ہی ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث، اس جگہ سے، لا ترونا، نہیں تم دیکھتے ہم انہیں، وہاں سے دیکھتا ہے تمہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو اللہ پاک نے عام قاعدہ قانون یہی رکھا ہے کہ جنات، شیاطین جو ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ ایسا دشمن کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہو لیکن ہم اسے نہ دیکھ سکیں، وہ دشمن تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مقابلہ برابر کا ہے۔ اب ایک دشمن وہ ہے جو ہمیں دیکھتا ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، کیسے وہ چھپ چھپ کے انسان پہ حملے کرتا ہے۔
تو ایسے دشمن سے بچنا اور محتاط رہنا، چوکنا رہنا کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ عام قاعدہ قانون تو یہی ہے کہ ہم انہیں نہیں دیکھتے، لیکن کبھی کبھار استثنائی صورتیں، ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں تقریباً ہر جگہ، تو کبھی کبھار وہ اس شکل میں آ جاتا ہے اللہ کے اذن اور اس کی اجازت سے کہ انسان اس کو دیکھ سکتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات کو پہرا دیتے تھے، تو 3 راتیں شیطان آتا رہا تھا نا انسانی شکل میں، اور آ کے وہاں سے غلہ چوری کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو پھر جاتے وقت جب وہ منتیں ترلے کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لیتا، اور آخری دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو میں نے تمہیں چھوڑنا ہی نہیں، نا تو روز وعدہ کرتا ہے کہ نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا تھا کہ تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جو بڑا کام کا نسخہ ہے، وہ نسخہ اگر تم استعمال کرو گے نا تو پھر میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھا کرو رات کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آتا رہا 3 راتیں، ہے تو شیطان تھا لیکن بات سچی بتا گیا جاتے جاتے آیت الکرسی کے متعلق۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا نا کہ جن شیطان جو ہے اس نے میری نماز کو قطع کرنے کی، کاٹنے کی، خراب کرنے کی پوری کوشش کی، وہ میرے اوپر نماز میں حملہ آور ہوا باقاعدہ، حتیٰ کہ مجھے خیال آیا کہ میں اس کو پکڑ لوں۔ تو پکڑ لوں کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ ایسی شکل میں تھا کہ جو آپ کو نظر آیا، آپ کو دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس کو پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں، اور فرمایا کہ لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی نا، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو عطا نہ کرنا۔ تو ان کو چونکہ جنوں کے اوپر کنٹرول حاصل تھا، فرمایا کہ پھر میں نے اس وجہ سے یہ خیال ترک کر دیا، اور فرمایا کہ اگر میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیتا نا تو صبح کے وقت مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور اس کو دیکھتے۔ تو بعض موقعوں کے اوپر کبھی کبھار تو اللہ پاک اس کو دکھا سکتے ہیں کسی شکل میں، لیکن عام حالات میں جن اور انسان جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے بتائی تاکہ ہم اس دشمن سے بچ کے رہیں کہ یہ بڑا خطرناک اور ڈینجرس قسم کا ہمارا دشمن ہے۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، ولی کی جمع اولیاء، دوست، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے، لام زر لی کا کے لیے یا کا کس کا، الذین جو لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، جو بے ایمان ہیں، پنجابی میں بے ایمان ہیں، ان کے ہم نے ان شیطانوں کو دوست بنایا ہوا۔ جو صحیح مومن ہوتا ہے کم از کم وہ شیطان کا دوست نہیں ہوتا، ہاں کبھی اس کے وسوسوں سے مرعوب ہو کر اس کی باتوں میں آ کر انسان پھسل جائے، بہک جائے تو الگ بات ہے، جیسے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام باتوں میں آ گئے، لیکن مومن کی شیطان سے دوستی نہیں ہوتی کہ اس کو اپنے اوپر سوار ہی کر لے، کئیوں کی بڑی پکی دوستی ہوتی ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ آپ کو میں نے قرآن کلاس میں لے کے جانا، سالہ سال سے آپ کوشش کریں، کئی بندے ایسے آپ کو ملیں گے ایک دفعہ بھی آنے کو تیار نہیں ہو۔ نماز کے لیے میں نے ذاتی طور پہ کئی بندوں پہ
اتنی کوشش کی، لیکن کبھی بندہ ہوتا ہے نا منہ ملازے کے لیے کوئی شرم یا کر کے ساتھ چل پڑتا ہے کسی وقت، نہ، یہ ہوتے ہیں دوست شیطانوں کا۔ اللہ ہم سب کو لباس جیسی عظیم نعمت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی، شریعت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق اس لباس کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک شیطان جو ہمارا لباس اتروانا چاہتا ہے، لباس میں اللہ کی نافرمانی کروانا چاہتا ہے، اللہ ہم سب کو اس شیطان سے اور اس کی سازشوں اور اس کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔